آج ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اے این پی کا تذکرہ کرتے ہوئے غیور اور محب وطن سیاسی پارٹی کا تذکرہ کیا. انٹرسٹنگلی پاکستان کی تاریخ میں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور وہ نیب سے اے این پی وہ بنانی پڑی. تو جنرل صاحب ہماری ایک تاریخ ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کہیں, لیکن آپ کو اور 2-3 سیاسی جو پارٹیاں بڑی, ان 3-4 بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ معاملات آگے کی طرف چلیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ ہر جو بھی ہے اس وقت اقتدار میں, اس نے دوسرے کو بڑی اکوموڈیٹ کرنا ہے اور پچھلی غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلنا ہے اور پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے. دیکھیے اگر آپ پی ٹی آئی کے جیسے لیڈروں سے بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ, تو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن وہاں کے پی کے میں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں جھوٹ وہ مانتے ہیں, تھوڑا ٹی وی کے سامنے آگے بات چیت نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو دیکھیے بات چیت کرنی چاہیے, انٹرنلی پولیٹیکل پریشر فیس کرنے کے لیے پارٹی کے بات چیت کرنی چاہیے, جیسے فیکٹس اینڈ فگر سے ڈی جی ایس پی صاحب نے بتایا. لیکن آپ لوگوں کو بھی سر ایک کویسچن فیس کرنا چاہیے کہ بارڈر سیکیور کرنا واز یور ڈیوٹی, لیکن اس کے باوجود وہاں اسپل اوور ہو رہی ہے ٹیررزم کی. آپ بھی اپنی غلطی مانیں, سیاسی لوگ بھی اپنی غلطی مانیں, پھر اصلاح کی طرف آگے بڑھیں. دیکھیں دونوں غلطیاں مانیں اور آگے بڑھیں. پاکستان کی دیکھیں عام فورسز جو ہوتی ہیں وہ کسی قانون کے تحت چلتی ہیں. آپ انہیں بلائیں گے تو آپ کے صوبے میں آ کے بارڈرز پہ تو ڈیوٹی ہے نا سر. بارڈر ہر وقت تو نہیں رہتی فوج, اس وقت مطلب کچھ چند پوسٹیں گارڈ کی جاتی ہیں, فوج تو پیچھے رہتی ہے, آگے تو ایف سی ہوتی ہے, فرنٹیئر کور ہوتی ہے وہاں پہ, تو فوج کو تو بلایا جائے تو آتی ہے. اب یہ اسپیشل سچویشن ہے کہ پی کے 245 کے تحت وہ جو آپ باتیں ہیں نیڈ آف سول پاور, باقی بارڈرز اور کرنے کی دعوت فوج نہیں وہاں پہ ساری فینسنگ کی, فوج ہی جو ہے دیکھیں جو ایسا بھی تھا قربانیاں دے رہی ہیں. ویری ڈیفیکلٹ ٹرین, بہت مشکل بارڈر ہے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پہ کلیکٹیولی ایفرٹ کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں نا آپ لوگ, کے پی گورنمنٹ جو ہے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرتی تو انٹرنلی اس کو کچل سکتے تھے. بارڈرز کو زیادہ مؤثر طریقے سے مینیج کریں تو اس سے بہتر مینیج ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر طارق صاحب ایک ایفرٹ چاہیے یہاں پہ. یہ دیکھیں میں اگر بات تھوڑی کمپلیٹ کروں, دیکھیں فوج جو ہے, دیکھیں فوج کیا ہے, پاکستان کی عوام ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. فوج کون سی ہے؟ ہمارے بھائی ہیں. تو فوج اگر قربانیاں دے رہی ہے تو پاکستانی عوام دے رہی ہے. تو کے پی کے عوام میں, بلوچستان کے عوام میں, پنجاب کے یا سندھ کے کیا فرق ہے؟ ہم سارے پاکستانی ہیں. ہمیں اتنا ہی افسوس ہوتا ہے اگر کے پی کے یا سندھ میں یا بلوچستان میں کوئی قیمتی جان ضائع ہوتی ہے. تو پاکستان کی فوج تو دیکھیں بتا رہی ہے, جب ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے اتنی فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتا ہے تو ہمیں اس پہ کان دھرنے چاہیے. اور فوج دیکھیں چاہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا پہلے پیپلز پارٹی کی تھی یا نون لیگ کی تھی, تو فوج تو ایڈوائز کرتی ہے, تو حکومت کو اس کی ایڈوائز کو سننا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خاص طور پہ کے پی کے کی قیادت ہے اس کو پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کا دارو کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے بتایا کہ 2500 آئی ایس کے جو ہے داعش کے وہاں پہ جنگجو آ گئے, ٹیرورسٹ آ گئے. کچلنا چاہیے انہیں. اب کوئی نرمی نہیں. انہیں کون کچلے گا؟ ہمارے اس قوم کے بچوں کو جو شہید کرے گا اس کو کون کچلے گا؟ کوئی نرمی نہیں. اچھا اگر وہاں پہ ڈرگ ٹریفنگ ہو رہی ہے, کلٹیویشن, پاپی کلٹیویشن ہو رہی ہے, وہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, انلیگل نارکوٹکس کی, ٹوبیکو کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ تو میرا مطلب ہے, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مل کے سیاسی قیادت کو, چاہے فیڈرل ہو چاہے پروونشل ہو, پوری لا انفورسمنٹ ایجنسی ملٹری کے ساتھ اس ناسور کو ختم کرنا ہوگا. جنرل صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ کہاں خامی رہ جاتی ہے کہ یہ جو ہر چوتھے سال ہمارے ہاں ٹیررزم کی اسپل اوور ہو رہی ہوتی ہے, ضرب عزم سب سے مشکل آپریشن تھا جو آپ نے کیا, اس سے پہلے میں نے سارے آپریشن چھوڑ دیے جنرل کیانی کے وقت ہوئے تھے, ضرب عزم, پھر آپ نے رد الفساد کیا, اب تیسرے آپریشن پہ آپ آ گئے. تو خرابی کہاں ہوتی ہے جو بار بار یہ دوسرے تیسرے سال اندر گھساتا ہے ٹیررزم؟ میرے خیال میں خرابی وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکینزم رکھا نہیں. دیکھیں جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, جتنے بڑے آپ ڈیسیژن میکر ہیں, اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے جانا چاہیے. جہاں تک ہمارے سیاسی اکابرین ہیں, دیکھیں ایک جو فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ آتا ہے یا گریڈ 17 کا سی ایس پی آفیسر آتا ہے, دیکھیں کتنے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, مہینوں اس کے ٹیسٹ لگ جاتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ, میڈیکل ٹیسٹ, ریٹن ٹیسٹ, انٹرویو. ہمارے سیاسی اکابرین جو دیکھیں ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, تو ان کا کیا کبھی کسی نے کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیا, کبھی ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا, کبھی ان کا انٹرویو ہوا, کبھی ان کو میرٹ پہ دیکھا گیا؟ اور جتنے بھی اس وقت لیڈر ہمارے یہاں دیکھیں, وہ کسی نہ کسی وقت کسی کے سہارے سے, جیسے آپ نے انٹرو میں کہا, وہ آئے ہوئے ہیں. اب اس وقت جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس سہارا
معذرت کے ساتھ، لیکن سہارا جو بنتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ تو کسی کو تو بننا ہے نا. وہ کیوں سہارا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آپ سمجھتے ہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، ان کو اقتدار تک کیوں پہنچایا جائے؟ دیکھیں آپ اگر آپ پرفارم، جب گورنمنٹ ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ جس وقت بھی جس حکومت کی تھی وہ اس حکومت کو سپورٹ کرتی تھی. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ تھی، انہیں سپورٹ کرتی تھی. آج حکومت ہے تب بھی اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. تو اس کا تو کام ہی ہے، کانسٹیٹیوشن میں جو ملٹری ہے وہ اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو اور ان کو ایڈوائز کرتی ہے. اگر اس کی ایڈوائز وہ سنتے رہتے ہیں تو انہیں کامیابی ملتی ہے. اگر ایڈوائز نہیں سنتی تو پھر یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے بتایا کہ سب سے پہلے زیادہ دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی تھی. اب وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ ایکشن لے رہی ہے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بن رہی ہیں، لیویز کو پولیس میں انہوں نے مرج کر دیا ہے، اور جتنے واقعات کے پی کے میں ہوئے ہیں اس سے آدھے وہاں ہوئے. اور یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ جو ان کا پولیٹیکل اور ٹیرر کرائم نیکسس کہ سب سے زیادہ شہادتیں آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی دے رہی ہے، کے پی کے لوگ دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف یہ پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے، باقی کس ملک کیوں نہیں ہو رہی. تو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے بتایا تاجکستان میں ہو رہی ہے بھائی، ایران میں ہو رہی ہے، رشیا تک نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہمارے پاس آئی ایس کے پی کی اتنی بڑی تھریٹ ہے. تو باقی سب سے زیادہ ایران نے افغانی نکالے ہیں. دیکھو 1.9 ملین پچھلے 2025 میں نکالے ہیں، ہم نے تو 1.8 ملین نکالے ہیں، اور دنیا افغانیوں کو نکال رہی ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف دیکھیں اتنے حد تک گر گئے اور بے شرم ہو گئے کہ بامیان کے بتوں کی تصویر کے نیچے بیٹھے انڈیا سے پینگے بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ بے شرمی سے ہلا رہے ہیں. جنہوں نے 45 سال مہمان نوازی کی انہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. تو ان سے بات چیت کریں، کس سے بات چیت کریں. ایک اور انہوں نے کے پی کے منسٹر کا بیان سنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جی بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں. بھائی وہ تو پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پتہ چلا کہ 68 to 70% پورا پاکستان مافیا سے مالا مال ہے. تو کیا فوج وہاں نکال رہی ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو وہاں کے کرتے درتے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کسی علاقے کا پٹواری ایس ایچ او سے پوچھیں اگر افیکٹو ہے، اس کو ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے. یہ نہ ایم پی کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، نہ ایم این اے کو ٹھہراتے ہیں، نہ سینیٹر کو اٹھاتے ہیں. تو میرا خیال جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لانا چاہیے، اور اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے، پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن سزا ان کو دینی چاہیے.